نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب کے جو حالات تھے، انسان ایک قسم کا درندہ بن چکا تھا. ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور کھوپڑیوں میں شراب پی جاتی تھی اور معمولی سی باتوں پر 40 سال جنگیں ہوا کرتی تھی. اللہ رب العزت کو انسانیت پر رحم آیا اور ایک ایسے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے لوگوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور کا درس دیا. ان اندھیریوں سے، ان گمراہیوں سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی طرف لائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلیل مدت میں اپنی زندگی کے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جنہیں ہم صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین سے جانتے ہیں. میں کیا صحابہ کی عظمت کو بیان کروں، میں کیا صحابہ کی فضیلت کو بیان کروں، میں کیا صحابہ کی رفعت کو بیان کروں، میں کیا صحابہ کی سخاوت کو بیان کروں، میں کیا صحابہ کی شان رفعت کو بیان کروں. قرآن میں اللہ رب العزت نے جا بجا صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کو ذکر کیا، کہیں صحابہ کی عظمت کا ذکر کیا، کہیں صحابہ کی سخاوت کا ذکر کیا، کہیں صحابہ کی دلیری کا ذکر کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے فلاح کا لفظ، فلاح منی چھوٹی کامیابی، دنیا کی کامیابی، عارضی کامیابی، لیکن قرآن نے جو یہاں استعمال کیا ہے فوز کے معنی ہے بڑی کامیابی. دنیا میں بھی وہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہیں. اللہ تعالی نے دنیا ہی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی. اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات کو تیار کر کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے باغات کے اندر داخل کر دیا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر فرمایا کہ اصحابی کا نجوم، میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. یعنی اگر تم ان کو اپنا مقتدی سمجھو گے، ان کو اپنا رہبر سمجھو گے، جس طرح ایک پہلے زمانے میں جب ایروپلینز نہیں تھے، جب یہ فلائٹ نہیں تھے، اس وقت لوگ سمندر سے سفر کیا کرتے تھے، تو اس وقت ستاروں کا علم جاننا بہت ضروری تھا. تو جس شخص کے پاس ستاروں کا علم ہوتا تھا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تشبیہ دی کہ میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. جس طرح وہ کشتی والا، جس طرح وہ جہاز چلانے والا اپنا مقتدی اس ستارے کو سمجھتا ہے،
تو پھر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھو گے، اگر تم ان کو اپنا مقتدی اور رہبر سمجھو گے، تو تم بھی فلاح و بہبود کی منزلوں کو طے کرو گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے صحابہ وہ ہیں جب وہ بازار میں ہوتے ہیں، خرید و فروخت اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی ہے، ہمیشہ اللہ کا خوف ان کے دلوں پر سوار ہوتا ہے۔ آج ہم جب بازار میں جاتے ہیں، کوئی گاہک ہمارے پاس آتا ہے تو ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ تو یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کی سخاوت کیسی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان خود کو اس مال کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہمارے پاس مثال کے طور پر زائد مال ہے، ہم اس زائد مال کو لوگوں کو دے دیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس مال کی ضرورت ہوتی تھی، اشد ضرورت ہوتی تھی، پھر بھی دوسروں پر خرچ کرتے تھے۔ تو یہ تھا ان کے اندر ایثار و قربانی کا جذبہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، وہ بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے تھے إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، ہمیں تم سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جماعت کو تیار کیا جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے جانتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ایسا لگتا تھا گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ پھر یہ آیت اتری ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی آوازوں کو پس کر کے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو امتحان کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان عظمت کو بیان کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں، کوئی بھی نبی کے خلاف سازش کرتا ہے، کوئی بھی دین اسلام کے خلاف کچھ پروپاگنڈا کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ کے رسول کے ساتھی بہت سخت ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، آپس میں شفیق ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے وہ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں، رکوع میں کبھی سجود میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ہماری عبادتوں میں تو ریاکاری ہو سکتی ہے، ہماری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود یہاں گواہی دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں نہیں، تورات میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی مثالیں دی، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان عظمت کو بیان کیا۔ جو آخری نبی کے جو فالوورز ہوں گے، جو ان کے ساتھی ہوں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے ساتھی نہیں ہوں گے جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ موسیٰ آپ اور آپ کا رب لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ نہیں، جان فدا کرتے تھے، اپنی جان کو دھاؤ پر لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی اشاعت کرتے تھے۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین مثال دی. یہ اس کومپل کے مانند ہے. جب شروع میں درخت نکلتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کومپلیں نکلتی ہیں، ایک معمولی ہوا بھی ان کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے. جو تمہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، حضرت عمر کی شکل میں جو نظر آ رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شکل میں جو نظر آ رہے ہیں، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، یہ اس چھوٹی کومپل کی طرح تھے. پہلے وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تنور درخت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تبدیل کیا. اب جتنے بھی طوفان آئیں، جتنی بھی آندیاں آئیں، وہ اس درخت کو اکھاڑ کر نہیں پھینک سکتی. یعجب الزرع لیغیظ بہم الکفار. جس طرح ایک کسان دوسرے کسان کی کھیتی کو دیکھ کر وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اس کے اندر حسد کی بیماری بڑک اٹھتی ہے، ایسے ہی جو بھی اسلام دشمن قوت ہوگا، جو بھی صحابہ کا دشمن ہوگا، اس کے دل کے اندر ایک حسد کی آگ بڑک اٹھے گی. تو یہ قلیل مدت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو تیار کیا جنہوں نے اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم نے جنگل کے جانور جن کو راستہ دے دیا کرتے تھے، مشکلات کے پہاڑ ان کی راہ میں حائل ہونا وہ اپنی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے. جب وقت پڑا تو پہاڑوں سے ٹکرائے، میدانوں میں کود پڑے، دریاؤں میں کود پڑے، اور بزبان حال یہ کہہ رہے ہوتے تھے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لبے بھام ابھی. اور ان صحابہ میں سب سے افضل صحابی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس امت کو جو سنبھالا ہے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ، کیا جب اللہ کے رسول اس دنیا سے گئے ہیں کیا تم الٹے منہ پھر اس کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات. جو بھی کوئی اللہ کے رسول کی عبادت کرتے تھے تو سنو، اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو سنو میرا اللہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت کبھی نہیں آتی. یہی کہنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لگا کہ ہاں اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اور جو دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبیوں کا سلسلہ ہوتا تو عمر ہوتے. یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو لقب ملا ذی النورین، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کتنا بڑا مقام ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قاصد کے طور پر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت کی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم بیت رضوان. اگر یہ جھوٹی خبر ہے تو پھر عثمان تو اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے. تو یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور جو چوتھے خلیفہ ہیں وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کی بھی بہت بڑی شان احادیث کے اندر آئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا اسد اللہ الغالب،
یہ اللہ کا شعر ہے اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ماں نے یہ نام دیا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ یعنی شیر، وہ شیر نہیں جو جنگلوں میں پھرتا ہے، میدان جنگ کا شیر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کارنامے ہیں، خندق کے موقع پر ایک کافر خندق کو پار کر کے آیا، عبد الرحمن عبد ود، اور اس نے اپنے گھوڑے کی پوری چاروں ٹانگوں کو کاٹ دیا اور کہا کہ مجھے واپس جانا نہیں ہے، میں نے اپنی سواری کی پوری ٹانگیں کاٹ دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وار کی ہے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اور غزوہ بدر کے موقع پر کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دشمن کو جہنم رسید کر دیا۔ تو یہ تھے چاروں خلیفہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنتی خلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑو، وہ میری ہی سنت ہے۔ یہ چاہیے کہ ہم صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کے زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج سوشل میڈیا پر کس طرح صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین پر زبان درازی کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اور جس نے صحابہ کے ساتھ محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ کے ساتھ محبت کیا۔ ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، اور جس نے صحابہ کے ساتھ بغض کیا، ان کے ساتھ عداوت رکھی، ان کے ساتھ دشمنی رکھی، ان کے ساتھ حسد رکھا، ان کے ساتھ کینہ رکھا اپنے دل کے اندر، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالی صحابہ کی عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کرے اور ہمیں صحابہ کبار رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔